اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سورہ لقمان کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ لقمان جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے عقل محبوب بندوں میں سے ایک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن راہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے مال میں سے اقربا اور مساکین پر خرچ کرتے ہیں، جو لغو باتیں نہیں کرتے، جو اگر جھگڑا کو ان سے کوئی جاہل کرے تو اس کو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر پورا طرح سے عمل کرتے ہیں اور ایک رب پر ہی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھلائی ہے، اور جو آخرت میں جس کے ساتھ بھلائی کی گئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر ہوئے، اس کے احکامات کو مکمل طور پر فالو نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے تہہ گہرائیوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ حضرت لقمان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ ہم نے انہیں حکمت عطا کی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو حکمت کے کچھ باتیں بتائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ نماز قائم کریں، وعدہ پورا کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ شرک کرنے کا اللہ کے ساتھ کسی کا شرک کرنے کا آپ کو کہیں تو آپ بے شک ان کی اطاعت مت کریں، لیکن ان کو برا بھلا مت کہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور بے شک جو بھی بھلائی ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی، صبر سے کام لیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور حضرت لقمان نے ان کو مزید یہ بتایا کہ آپ زمین پر اکڑ کر مت چلیں، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور آپ اپنی آواز اونچی مت رکھیں، بے شک گدھوں کی آوازوں میں سب سے بدتر ہے، اور آواز میں بھی اور چال میں بھی میانہ روی اختیار کریں۔ مزید برآں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے ہی دن اور رات پیدا کی ہے، میں نے ہی جنت اور جہنم بنائی، تو جو لوگ میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جو لوگ میری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ میں ہی ہوں جس نے دن اور رات بنائے، زمین و آسمان بنائے، اور آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ میں ہی آسمان سے بادل برساتا ہوں، اور بارش سے زمین کو زندہ کر کے اس میں سے پھل اور باغات اگاتا ہوں، اور اسی طرح میں تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طرح تم پانی میں دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں اور تم ان میں سفر کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہواؤں کے ساتھ ہی چلتی ہیں، اور جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتے ہیں اور تم بحفاظت خشکی پر پہنچ جاتے ہو تو تم دوبارہ سرکشی پر اتر آتے ہو، اور بس تم بہت زیادہ ناشکری کرتے ہو، اور ناشکریوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم ہی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ہی دن اور رات، سورج اور چاند بنائے، اور وہ سب ایک مقررہ نظام میں ایک مقررہ وقت میں کام کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ حکمت والے کی باتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، بادل کب برسیں گے، میں ہی جانتا ہوں کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کسی انسان کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ ہی کسی انسان کو یہ علم ہے کہ وہ کس جگہ کب وفات دیا جائے گا۔ بے شک یہ سب باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جب اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہے وہ غیب کا علم عطا کر دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اپنے وعدوں کو پورا کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مزید احکامات پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ان محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھلائی کریں گے، ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک اعمال کو قبول کرے، ہمارے والدین چاہے وہ حیات ہیں یا چاہے وفات پا چکے ہیں ان پر اپنی خصوصی رحمت کرے، اور ہم سب کو رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔